بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی۔ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ ملک کی سیاسی اور آئینی بحران چوں کا توں ہے، کیونکہ آج سپریم کورٹ کے حکم پر فنڈز جو جاری ہونے تھے پنجاب کے انتخابات کے لیے، اس کی آخری تاریخ ہے۔ کل رپورٹ جمع ہونی ہے سپریم کورٹ میں وزارت خزانہ اور اسٹیٹ بینک کی جانب سے، لیکن آج سرکار نے براہ راست مرکزی بینک کو فنڈز جاری کرنے سے روکا ہے اور آج ہی ایک بار پھر مالیاتی بل لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو یہ بات تو آگے بڑھتی دکھائی نہیں دے رہی۔ کل تک فنڈز ٹرانسفر نہیں ہوں گے تو کیا صورت ہوگی، یہ ایک اہم سوال ہوگا جس پہ ہم بات کریں گے۔ اسی بیچ ہم نے دیکھا ایک بڑی افسوسناک خبر ملی، مفتی عبدالشکور صاحب ایک المناک حادثے میں اللہ کو پیارے ہو گئے، اور پھر پاکستان بار کونسل آج میدان میں آئی ہے، جو لاہور میں ایک گول میز کانفرنس ہوئی لطیف کھوسا صاحب اعتزاز احسن صاحب کی میزبانی میں، اس کے اعلامیے کے خلاف وہ آئے ہیں، انہوں نے اس کو مسترد کیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ آزاد کشمیر میں بھی جو نئے قائد ایوان کا انتخاب ہونا ہے، وہاں بھی پی ٹی آئی کے اندر اختلاف کی خبر ہے۔ بیرسٹر سلطان محمود دوسری جانب چل نکلے ہیں، ایک فارورڈ بلاک کسی صورتحال ہے وہاں پر۔ لیکن اس سب کے بیچ کچھ اچھی خبر بھی تھی سیاسی بحران کے حل کے لیے، جہاں پاکستان پیپلز پارٹی نے مذاکراتی کمیٹی بنائی تھی، وہ بھی کوشش کر رہے تھے کہ تمام جماعتوں کو آن بورڈ کر کے ایک APC بلائی جائے۔ وہیں ہم نے دیکھا کہ جماعت اسلامی اس سلسلے میں بازی لیتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہ انہوں نے نہ صرف وزیر اعظم سے ملاقات کر لی بلکہ عمران خان صاحب سے بھی ملاقات کی، اور پی ٹی آئی نے بھی ایک 3 رکنی کمیٹی بنا دی ہے، اور جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ اب عید کے بعد وہ APC بلائیں گے تاکہ سیاسی ڈائیلاگ کے ذریعے اس بحران کا حل نکالا جا سکے۔ الیکشن کی کسی ایک تاریخ یا ایک دن کے اوپر تمام الیکشن کے انتخابات ان کی منظور نظر ہے فی الحال۔ اسی سلسلے میں یہ جو مذاکراتی ایفرٹ ہے جماعت اسلامی جو عمل میں آئی ہے سیاسی میدان میں، اس پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے زحمت دی ہے جماعت اسلامی کے امیر جناب سراج الحق صاحب کو۔ شامی صاحب، اب اس سے پہلے سراج صاحب کے پاس جائیں، 3-4 نکتے ہیں جو آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ ایک تو خبر آئی کہ جی غالباً کوئی ریاستی ہاتھ سر پہ ہے، اس لیے جماعت اسلامی آئی ہے مذاکرات کروانے کے لیے۔ دوسری افواہ یا قیاس رائے یہ نکلی کہ ٹریپ کرنے کی کوشش ہے پی ٹی آئی کو، 14 کی تاریخ گزر جائے۔ تیسرا نکتہ یہ نکلا ہے کہ پی ٹی آئی نے غالباً کچھ شرائط رکھ دی ہیں کہ یہ معاملات حل کیے جائیں۔ تفصیل بھی میں دیتا ہوں کہ مقدمات ختم کیے جائیں، قومی اسمبلی کے اراکین کے استعفے واپس لیے جائیں تو ہم بات کرنے کو تیار ہیں۔ تو قیاس رائیاں بھی اس بیچ میں جنم لے رہی ہیں، تو یہاں سے ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ قیاس آ رہی ہیں سر؟ جی قیاس آ رہی ہیں تو ہوتی رہیں گی، اور خدشات کا اظہار بھی ہوتا رہے گا، الزامات بھی لگتے رہیں گے، ایک دوسرے پر تبرہ بھی کیا جاتا رہے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنا ہے نا۔ تو اب تو سراج الحق صاحب نے جو کوشش شروع کی ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے، کیسے وہ آگے بڑھیں گے، اسی سے شروع کر لیں۔ اس سے شروع کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم سراج صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب یہ بتائیے، جو آپ نے کوشش شروع کی ہے اور اعلان بھی کر دیا ہے کہ APC آپ کی میزبانی میں منعقد ہوگی عید کے بعد، تو کیا آپ پر امید ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ جائیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شامی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ حالات کی خرابی کا جو ادراک ہے وہ سب کو ہے، اور یہ تو شدہ ہے کہ اگر سیاسی جماعتوں نے مل کر اپنے لیے خود ہی راستہ نہیں بنایا تو اس کا نتیجہ ماضی کی طرح ایمرجنسی پلس مارشل لا کی صورت میں نکل سکتا ہے، اور اسی طرح کے ماحول میں ہی لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں، آپس میں راستے بناتے ہیں۔ اس پوری سچویشن کا نقصان سیاسی لیڈرز کو، پارٹیوں کو، VIP کو نہیں ہے، 100% نقصان ہمارے غریب عوام کا ہے۔ 6,500 روپے ایک من آٹا ہو گیا ہے، 282 روپیہ لیٹر، ایک لیٹر پٹرول بھی، اور 282 روپیہ ایک ڈالر بھی۔ اندازہ کر لیں، لوگ قطاروں میں کھڑے ہیں، ہماری تصاویر لوگ باہر دیکھ کر حیران ہوتے ہیں کہ ایٹمی پاکستان کو کیا ہو گیا ہے، زرعی پاکستان کو کیا ہو گیا ہے۔ تو جب ہماری ملاقات ہو گئی جناب شہباز شریف صاحب سے، تو اس پر یعنی ایک فقرے پر سب کا اتفاق ہے، صدر پاکستان ہو، عمران خان ہو، شہباز شریف ہو، اس ایک موقع پر کہ حالات خراب ہے، تو وہ اور ان کی ٹیم بھی چاہتے تھے کہ نارملٹی ہو، اور عمران خان صاحب سے بھی ملاقات ہو گئی تو ان کی ٹیم اور وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ ہمارے مسائل کا حل ہونا چاہیے۔ اب مسائل کا حل عدالتوں کے ساتھ اگر ہوتا تو اب تک حل چکے ہوتے،
اسٹیبلشمنٹ آپ کے مسائل حل نہیں کر سکتے، وہ جب بھی مداخلت کرتے ہیں اس سے مزید خرابی در آتی ہے۔ اب راستہ ایک ہے کہ ہم آپس میں ڈائیلاگ کر لیں۔ اسی پر ہم نے شہباز شریف صاحب سے بات کی، اسی پر ہم نے عمران خان صاحب سے بات کی، اور اس پر ہم دوسری سیاسی اچھا سراج صاحب، بات یہ کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب ہوں یا شہباز شریف صاحب ہوں، کچھ عرصہ پہلے تک تو شہباز شریف صاحب بھی مل بیٹھنے کو تیار نہیں تھے، بلکہ یہ مطالبہ کرتے تھے کہ یہ معافی مانگیں خان صاحب پھر بات کریں گے، اور خان صاحب کہتے تھے میں ان چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ تو ظاہری بات ہے یہ ثالثی آپ کے ہاں سے شروع ہوئی، تو پھر قابل قبول ان کو ہے یہ ثالثی، چاہے شہباز شریف صاحب ہوں یا عمران خان صاحب ہوں؟ ان کا رد عمل کیا تھا جب آپ یہ تجویز لے کر گئے دونوں کا؟ دیکھیے، دونوں سے ہم نے یہی بات کی کہ مسائل کا ایک ہی حل ہے، وہ الیکشن ہے۔ اب الیکشن کسی ایک سیاسی جماعت کی مرضی پر تو نہیں ہوگا، اس لیے کہ الیکشن کا کوئی سٹیک ہولڈر ایک پارٹی تو نہیں ہے، پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی اور ملک میں اور بہت ساری سیاسی جماعتیں ہیں۔ تو اس کے لیے اگر آپ نے بھی ایک سرخ لکیر کھینچی ہے اور دوسرا بھی ایک ریڈ لائن پہ کڑا ہے، اس کے لیے بہرحال اس سے ہٹنا ہوگا۔ اور پھر شروع سے ہمارا یہ موقف ہے کہ ایک پنجاب میں الیکشن ہو بھی جائے تو اس کا رزلٹ تو آنے سے پہلے ہی متنازع ہوگا۔ پھر کے پی کے میں الیکشن، کل میں کے پی کے میں تھا تو لوگوں کا یہی ڈیمانڈ تھا کہ پنجاب میں الیکشن کی بات تو عدالت میں بھی ہو رہی ہے، الیکشن کمیشن بھی اس پہ بات کر رہے ہیں، تو خیبر پختونخوا میں بھی تو اسمبلی نہیں ہے اور یہاں بھی حکومت نہیں ہے، اور ایک ایڈہاکزم کی بنیاد پر ہے، اور بالکل پورا صوبہ اس وقت جام ہے، نہ کوئی ترقیاتی کام ہے، نہ عوام کے مسائل ہے، نہ کوئی ایسا دروازہ ہے جس پر لوگ دستک دے اور ان کا مسئلہ، یہی حال پنجاب کا بھی ہے۔ تو میں اس لیے دونوں کو یہی بات ہم نے کنوے کرنے کی کوشش کی کہ راستہ الیکشن ہے۔ اب الیکشن کیسے ہو؟ تو اگر ہم نے کرکٹ کھیلنا ہے تو رولز پر اتفاق کو کرنا پڑے گا نا، کہ گراؤنڈ یہی ہوگا، تاریخ یہی ہوگا اور طریقہ یہی ہوگا، تو اس طرح الیکشن پر بھی ایک اتفاق تو ہونا چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں تو پھر دونوں کا رد عمل کیا تھا؟ رویوں میں ہم نے ایک اس کا رد عمل تو یہی تھا کہ خود شہباز شریف صاحب نے بھی اس کی ضرورت محسوس کی، پھر ان کے ساتھ جو ان کے دو سینئر موسٹ لیڈر تھے ان کو انہوں نے کمیٹی میں بھی شامل ہونے کے لیے کہا، پھر خود عمران خان صاحب نے بھی ایک کمیٹی نوٹیفائی کی کہ یہ آپ لوگوں کے ساتھ مزید اس پہ رابطہ کریں گے تاکہ کیسے اس کام کو آگے بڑھا لے۔ تو آپ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان سے فردن بھی رابطہ کریں گے، یا صرف شہباز شریف صاحب سے رابطہ ہو گیا تو سمجھیں حکومتی اتحاد سے رابطہ ہو گیا؟ نہیں، اس کے الیکشن کا تو پھر میں یہ دوبارہ کہوں گا کہ صرف پی ڈی ایم بھی تو سٹیک ہولڈر نہیں ہے، اور بھی پیپل پارٹی بھی ہے، ٹھیک، جے یو آئی بھی ہے، اور بہت سارے تو تمام سیاسی جماعتوں سے رابطہ ہوگا آپ کا؟ میں ہیں یا پارلیمنٹ کے اندر ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ تمام وہ پارٹیاں جو اس وقت پارلیمنٹ میں ہیں ان سے ہمارا رابطہ ہو جائے اور ہم اس کو کانے کر لے، ایک ایسے نقطے پر سب کو متفق کر لے جو سب کے لیے قابل قبول ہو۔ ظاہر ہے یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے، یہ تبھی ممکن ہے جب سیاسی جماعتوں نے جو موقف اختیار کیا ہے اس میں وہ لچک دکھائیں، اس لیے کہ ہمارا جھگڑا تو اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح انڈیا اور پاکستان کا مسئلہ ہے۔ ہم تو ایک ملک ہے، وہ ہم سب کا ہے، ہم سب اس کے سٹیک ہولڈر ہے، ہم سب ٹیکس دیتے ہیں، ہم سب اس کے شناختی کارڈ ہولڈر ہے، تو یہ ملک ہم سب کا ہے۔ اس لیے ہمیں بہرحال، اگر آپ کے افریقہ میں نیلسن منڈیلا اور ڈی کلارک 30 سال کی لڑائی کے بعد بیٹھ سکتے ہیں، آپ کے افغانستان میں طالبان اور امریکہ آپس میں بات چیت کر سکتے ہیں، تو ملک اور عوام کے خاطر۔ ورنہ شامی صاحب آپ دیکھتے ہیں وی آئی پی ہوتا ہے، ماشاء اللہ ہو، گرمی ہو سردی ہو، ان کا بینک بیلنس ٹھیک ہے، ان کی گاڑیاں چلتی ہیں، کاروبار ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، سیاست بھی کرتے ہیں، لیکن مسئلہ غریب عوام کا ہے۔ اب اس غریب عوام کو اس دلدل سے کیسے نکالا جائے؟ یہ تبھی ممکن ہے جب ملک میں اب نارملٹی اور انارکی کے بجائے نارملٹی ہو، اور آپ کی ایوان میں اور آپ کی عدالتوں میں ان ایشوز کی بجائے عوام کے مسائل ڈسکس ہو۔ آپ کے مد نظر کوئی وقت بھی ہے، ٹائم فریم بھی ہے کہ کتنی دیر میں یہ سب رابطے مکمل ہو جائیں گے، اور
یہ راہ ہموار ہو جائے گی؟ شامی صاحب، ایک تو درمیان میں عید ہے، ظاہر ہے عید ہر آدمی کے لیے، ہر خاندان کے لیے ایک بہت اہم ایونٹ ہے، تو اس کے بعد ہم چاہیں گے کہ ہم اس پہ آگے بڑھیں، باقی لوگوں کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں۔ تو عید کا ایک اور مصرف بھی ہوتا ہے نا، عید ملن کے بہانے ہی گلے لگا لیں۔ ظاہر ہے عید ملن بھی ایک بہانہ ہے، لیکن اس وقت تو صحیح بات یہ ہے کہ پورا سسٹم ڈسٹرب ہو گیا ہے، جام ہو گیا ہے، لوگ عدالتوں کی طرف دیکھتے تھے، وہاں بھی اعتماد مجروح ہوا۔ یعنی شروع سے ہماری بدقسمتی تھی کہ اگر چیف جسٹس نے سوموٹو ایکشن لیا بھی ہے، پہلے تو ان سے کسی نے کہا نہیں تھا، لیکن بالفرض انہوں نے سوموٹو ایکشن لیا، تو وہ اگر فل کورٹ کا اجلاس کر کے ایک متفقہ فیصلہ قوم کو دیتے تو کوئی چاہتے یا نہ چاہتے، راضی یا ناراضی، لیکن سب اس کے پیچھے کھڑے ہوتے۔ ایک وہاں ججز ایسے تقسیم ہو گئے کہ ججز ورسز ججز، پھر ہمارے قومی اسمبلی ہے، وہاں جو حشر ہو رہا ہے، تو کوئی ادارہ ایسا نہیں رہا ہے۔ اب دیکھیے، اب سیاستدانوں کی مرضی ہے کہ ان کے مسائل اسٹیبلشمنٹ حل کرے یا ان کے مسائل وہ خود آپس میں بیٹھ کر حل کرے۔ تو باوقار راستہ تو یہی ہے کہ سیاست ہر ایک کی اپنی ہے، نظریات اپنے ہیں، منشور اپنا ہے، اپنا کام کرے، لیکن اگر آپ نے الیکشن کے گراؤنڈ میں آنا ہے تو بہرحال اس کے لیے تاریخ اور گراؤنڈ، یہ شامی صاحب جو پہلے فرما رہے تھے کہ آپ، شامی صاحب نے جو نقطہ پہلے اٹھایا کہ آپ ظاہری بات ہے خان صاحب اور شہباز شریف کے بعد پی ڈی ایم جماعتوں سے بھی ملیں گے اور آپ نے کہا ان سے بھی آپ ملاقات کریں گے۔ ایک اطلاع یہ ملی ہے کہ غالباً مولانا فضل الرحمان پی ٹی آئی سے مذاکرات کے حامی نہیں ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ آپ کو بھی کچھ ایسی سوجھ بوجھ لگی؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ایک سینئر موسٹ سیاسی لیڈر ہے، اور ہمیشہ انہوں نے مذاکرات کیے بھی ہیں، مسائل حل بھی کیے ہیں، ان سے بھی ہم ملیں گے، ہم اپنی بات ان کے ساتھ کریں گے، ان کی بات بھی ہم مانیں گے، اور پھر ہمیں اتفاق کرنا پڑے گا کہ ملک کا فائدہ جمہوریت اور سیاست کی بقا کس نقطہ نظر میں ہے۔ اگر آپس میں لڑنے میں ہے، بات چیت نہ کرنے میں ہے، یا آپس میں بات چیت کرنے میں ہے، تو میرے خیال میں سب یہی چاہتے ہیں کہ سیاست بھی ہو، جمہوریت بھی ہو، ملک آگے بڑھے۔ اگر یہ سب کی خواہش ہے تو پھر ایک فیئر الیکشن کے لیے ماحول اپنے ووٹر کو مہیا کرنا، یہ تو ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو ہم تو یہ نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی پارٹی دوسری پارٹی کا موقف تسلیم کرے، ہم یہی چاہتے ہیں کہ جس گاڑی میں، جس ٹرین میں آپ بیٹھے ہیں، اس کا نام الیکشن ہے، وہ اگر ڈٹریک ہو گیا تو منزل تک ہم کیسے پہنچیں گے؟ اور یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، نہ کوئی افسانہ ہے۔ پیپل پارٹی اور پاکستان قومی اتحاد کے مذاکرات مچاور نہیں ہو سکے، اس وقت پاکستان کی بڑی اہمیت تھی، امریکہ اور سعودی عرب اور سب کی دلچسپیاں تھیں، اب وہ بھی نہیں ہے۔ ایران کا اور سعودی عرب کا مسئلہ بن گیا ہے، دوستی بن گئی ہے، چائنا کی کردار کی وجہ سے ترکی اور سعودی عرب کے مسائل حل ہو رہے ہیں، افغانستان سے امریکہ نکل گیا ہے۔ تو یہ بات تو شدہ ہے کہ اب کوئی اور ہمیں منانے کے لیے نہیں آئیں گے کہ جناب آپ اپنا مسئلہ حل کریں، اب ہم نے ہی اس مسئلے کو حل کرنا ہے۔ اس میں ان تمام سیاسی لیڈروں نے بنیادی کردار انہی نے ادا کرنا ہے۔ اگر آپ یہ ادا نہ کر سکے، دنیا تماشا کرے گا اور یہاں سیاست جمہوریت کا خاتمہ ہوگا۔ سراج صاحب، اس وقت سپریم کورٹ اور حکومت کے درمیان ایک کشمکش جاری ہے، اس میں یہ کوئی بدتر صورت بھی اختیار کر سکتی ہے، تو آپ یہ نہیں دیکھتے کہ وقت تیزی سے ہاتھ سے نکل رہا ہے، آپ کو بڑی جلدی سے اقدام کرنے ہیں اور آگے بڑھنا ہے، تو کوئی وقت کتنا آپ کے ذہن میں ہے، یہ کب ممکن ہوگا یہ سارے مرحلے آپ طے کر لیں؟ اب دیکھیے، بال لوگ دوسروں کے جیب میں ڈالنا چاہتے ہیں، سپریم کورٹ نے اپنی جیب میں بال ڈالا ہے، اور اب میں خود سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ہڈی ہے، ہضم کرنا بھی مشکل ہے، پھینکنا بھی ان کے لیے مشکل ہے، لیکن اب بھی میرا یہ خیال ہے کہ سپریم کورٹ کے ساتھ ایک موقع ہے کہ یا تو وہ سیاسی لیڈروں کو چانس دے دے، ورنہ
اب بھی اگر وہ بڑا پن کا مظاہرہ کر لے اور فل کورٹ کا اجلاس بلا کرے اور تمام ججز مل کر ایک موقع پر ایک ہو جائے، پاکستان میں پھر کون ہوگا جو اس موقف کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا؟ تو اس لیے اب بھی ایک چیف جسٹس کے ساتھ یہ آپشن تو موجود ہے، لیکن وہ آپشن ظاہری بات اس پہ جاتی ہوئی صورت نظر نہیں آتی، اسی لیے یہ جو ڈائیلاگ والی بات ہے جو آپ نے شروع کی کوشش ہے پیپلز پارٹی نے، اسی پہ نظریں ہیں، قوم کی بھی، اہل صحافت کی بھی، اہل سیاست کی بھی۔ لیکن اس بھی دو اور اہم نقطے ہیں، جیسے کہ میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا۔ اب چودھری پرویز الہی صاحب، ان سے بھی آپ کے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں، وہ آج مشورہ آپ کو دے رہے تھے کہ جماعت اسلامی سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب قابل بھروسہ نہیں ہیں۔ وہ تو حوصلہ شکنی کر رہے تھے سارے پروسیس کی، یہ مثال دیتے ہوئے کہ آپ کے اوپر تو، آپ کی پارٹی کے اوپر تو نون لیگ نے حالیہ برسوں میں کوئی اچھا رویہ نہیں رکھا، تو ان پہ قابل اعتماد یہ نہیں ہیں، نہ کریں ان کے ساتھ یہ معاملہ فہمی۔ نہیں، ہم مسلم لیگ کے ساتھ کوئی معاملہ تو نہیں کر رہے ہیں، نہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہم کوئی معاملہ کر رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں نا کہ اس ملک کے مسائل کا حل کیا ہے۔ اگر لڑنا ہی ہے تو جو کہتے ہیں کہ لڑتے لڑتے ہو گئی گم، نہ کسی کی ایک کی چونچ اور دوسرے کی دم، ٹھیک، یہ خود اس کا احساس سب کو ہے۔ تو پرویز الہی صاحب کا موقف اپنی جگہ پر قابل احترام شخصیت ہے اور دانا بینا جیاندیدہ اور پنجاب کا ایک بہت اہم کھلاڑی ہے، لیکن ایک شہری کی حیثیت سے تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میری قوم اس وقت جل رہی ہے، میری قوم تباہ ہو رہی ہے، آٹی کے لیے قطاروں میں کڑی ہے، ان کے چہروں پر مسکراہٹ ختم ہے، تو میں پھر کہوں گا کہ جج صاحب کو تنخواہ اپنے وقت پر، جرنیلوں کو تنخواہ اپنی وقت پر، الیکشن کمشنر کو تنخواہ اپنی وقت پر، جو قومی اسمبلی اور سینٹ کے ممبران ہیں ان کے لیے بھی کوئی مشکل نہیں۔ مسئلہ غریب آدمی کا ہے، تو میں یہی سوچتا ہوں کہ اس غریب آدمی کا کیا ہوگا۔ شامی صاحب، آج بھی آپ لاہور میں باہر نکلے، چلے انارکلی جائیں، جہاں لوگ قہقہیں لگاتے تھے، جہاں لوگ ہنسی مذاق کرتے تھے، راتوں کو بیٹھ کر گپ شپ کرتے تھے، ان کے چہروں کو دیکھ کے کسی ایک آدمی بجھے ہوئے مرجھائے ہوئے چہرے ہیں، جی درست کہہ رہے ہیں سراج صاحب، یہ بات تو آپ کی درست ہے۔ تو چودھری میں پرویز الہی صاحب، عوام کے چہروں پر مسکراہٹ دیکھنا چاہتا ہوں۔ چودھری پرویز الہی صاحب اور عمران خان صاحب اگر ایک ہو سکتے ہیں، اور آج چودھری صاحب ان کے پریزیڈنٹ ہو سکتے ہیں تحریک انصاف کے، تو باقی لوگ جو ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے وقت کتنا لیں گے آپ؟ میں بار بار یہ عرض کر رہا ہوں، وقت کتنا ہے آپ کے پاس؟ دیکھیے، یعنی ایک بہت سارے مسائل ہیں، جس طرح آج اور کل کے دن کشمیر ایک مسئلہ بن گیا، تو ظاہر ہے وہ خود ایک بہت بڑا ایشو، آپ کے لیے یا میرے لیے کم ہو، لیکن بعض لوگوں کے لیے تو بہت بڑا ایشو ہے۔ اس طرح عید بھی ایک سب کے لیے ایک بہت اہم دن ہوتا ہے۔ تو ہم اپنی طرف سے رابطوں میں تو ہیں، لیکن عید کے بعد پھر یہ معاملات کے میچور ہونے کا وقت ہے۔ عید سے پہلے تو ظاہر ہے یہ اور بہت سارے مسائل ہیں، لیکن ہم سب کے ساتھ رابطے کی کوشش کریں۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی رابطہ ہے کچھ؟ شامی صاحب، مسائل تو اسی سے شروع ہوتا ہے، آپ کے سوال سے۔ اچھا، میں تو یہ چاہتا ہوں نا کہ اسٹیبلشمنٹ وہی کرے جو ان کے کرنے کا کام ہے، جن کا وعدہ انہوں نے عوام کے ساتھ کیا ہے کہ ہم غیر سیاسی ہو گئے ہیں، اب ان کو ثابت کرنا پڑے گا۔ میں پھر کہوں گا کہ 3 ادارے اگر غیر سیاسی نہیں ہو جاتے ہیں، یہ ملک نہیں چل سکتا ہے۔ ایک آپ کا سپریم کورٹ، اب ججز کے بارے میں یہ آپ کے لیے موت نہیں ہے، اس معاشرے کے لیے عدل اور انصاف کے لیے موت نہیں ہے کہ ججز کے چہروں کو لوگ دیکھ کر کہتے ہیں یہ فلاں پارٹی کا ہے اور یہ فلاں پارٹی کا ہے۔ اب اس امیج کو بہتر بنانے کے لیے چیف جسٹس کو اور ان کے تمام ججز کو کیا کرنا ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ الیکشن کمیشن کو غیر جانبدار اور اسٹیبلشمنٹ کو، اس لیے کہ جب یہ 3 ادارے سیاست کریں گے، اور میں پھر شامی صاحب، ان لوگوں کو تنخواہیں بھی کوئی پارٹی تو نہیں دیتی ہیں، قوم دیتی ہیں۔ غریب آدمی مزدور زیادہ ٹیکس دیتا ہے، جو وی آئی پی ہوتا ہے وہ تو چھپاتا ہے۔ اس لیے ان تینوں سے میں یہی اپیل کروں گا کہ یہ جب واقعی حقیقی معنوں میں غیر جانبدار رہیں گے اور نظر بھی آئیں گے، پھر سیاستدان مجبور ہوں گے اپنے مسائل حل کرنے۔ آپ درست فرما رہے ہیں، آپ بہت درست فرما رہے ہیں، یہی مسائل حل حقیقت کرتے ہیں، پھر مسائل حل نہیں ہوں گے۔ آپ درست فرما رہے ہیں، یہی حقیقت ہے۔ لیکن چلیں، اگر ان سے آپ کا رابطہ نہیں
تو ان کی جانب سے کوئی گرین سگنل تو ہوگا اس کار خیر کے لیے، کیونکہ وہ بھی تو یہی چاہتے ہیں سیاستدان آپس میں مل بیٹھیں، خود سے بات کریں، تو گرین سگنل تو ہوگا آپ کو؟ اس بارے میں ان کے ساتھ ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی رابطہ نہیں، ٹھیک۔ ہمارے مرکز میں ہمارے ذمہ داران کا اجلاس ہوا شامی صاحب، اور ہم نے یہی طے کیا کہ یار اس میں ہم تماشا کریں، اور لوگ مر رہے ہیں، پاکستان تباہی کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ پاکستان تو صرف دو پارٹیوں کا نہیں ہے، ہم سب کو اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے بنانے میں آگے۔ اب بنانے کا اور آگے لے جانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ عوام کو اختیار دیا جائے۔ عوام کو اختیار دینے کا مطلب الیکشن ہے، الیکشن کے لیے کنسنسس پیدا کی جائے، کنسنسس کے لیے ہم رابطے کر رہے ہیں، اتنی بات ہے۔ آپ اگر اس سے داستان بناتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، آپ کی ایگری۔ مرضی ہے، اچھا اب لیکن میں تو بالکل ایک اور فقرے ہی میں بات کرتا ہوں۔ بالکل درست، بالکل درست۔ ایک اور اہم نکتہ ہے کہ ایک اطلاع یہ آئی ہے کہ اس مذاکراتی عمل یا کنسنسس کے لیے پی ٹی آئی نے کچھ شرائط رکھی ہیں، جیسے کہ عمران خان صاحب یا ورکرز اور دیگر قائدین کے خلاف مقدمات ختم کیے جائیں، استعفے قومی اسمبلی کے واپس لیے جائیں جو انہوں نے دیے، اور پی ٹی آئی کو اپوزیشن لیڈر کا عہدہ دیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ کیا یہ شرائط انہوں نے واقعی آپ کے سامنے رکھی ہیں؟ دیکھیے، ایک سیاسی جماعت کے لیے یعنی اس کے وقار کے خلاف ہے کہ وہ آغاز یہاں سے کرے کہ میرے کیس کا خاتمہ ہو۔ اس کا تذکرے ہوتے ہیں کہ ان کے بہت سارے لوگ گرفتار ہے، ان پہ لاٹھی چارج ہوا ہے، لوگ تو ہمارے بھی گرفتار ہے۔ مولانا ہدایت الرحمان صاحب گزشتہ 97 دنوں سے جیل میں ہیں، ان پر کوئی کیس نہیں ہے، گوادر میں جیل میں ڈالا ہے۔ اس کے رہائی کے لیے ہم سپریم کورٹ گئے ہیں، رہائی کی کوشش کرتے ہیں۔ 1 مئی کو ہم نے اعلان کیا ہے گوادر کے ساتھ یکجہتی کا، مولانا ہدایت الرحمان صاحب کے لیے رہائی کا۔ تو یہ مسائل اپنی جگہ پر ہیں، پی ٹی آئی کے یہ مسائل اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اس وقت قدر مشترک سے ہم نے آغاز کرنا ہے نا جی۔ باقی جو پاکستان کے یہ جو کیسز ہیں یہ بذات خود ایک افسوسناک امر ہے۔ تو پھر میں سمجھنا یہ چاہ رہا تھا سر، آپ کی بات درست ہے، تو رانا صاحب پہ کیسز بن رہے ہیں، آپ کی بات درست ہے، آپ کی بات درست ہے، برمحل ہے۔ میں سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کیا واقعی پی ٹی آئی نے یہ شرائط رکھی ہیں؟ جی اگر تو شرائط رکھی ہیں تو پھر تو بڑا مشکل ہو جائے گا معاملے کو آگے لے کر کے جانا۔ میں پھر کہوں گا کہ انہوں نے ان شرائط سے اپنے کام کے لیے نہیں کہا کہ ہم اس وقت آگے بڑھیں گے۔ اگر اسی طرح کوئی سوچ ہوتی تو اگلے دن انہوں نے خود اپنے یعنی کمیٹی کا اعلان کر دیا، نوٹیفائی کر لیا اور میڈیا کو دے دیا۔ تو اس میں یہ بات نہیں ہے کہ ہماری یہ کمیٹی ہے لیکن پہلے یہ رہا کیا جائے، یہ رہا کیا جائے، یہ رہا کیا جائے، لیکن بہت سارے مسائل ان کے ساتھ اور جڑے ہوئے ہیں، لیکن کہیں سے پہلا قدم اٹھایا جائے باقی مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک، بہت ٹھیک، بہت ہی نیک خواہشات ہیں جی، کار خیر، اللہ کرے کہ آپ کی یہ اے پی سی اور آپ کا یہ جو ثالثی کی کوشش ہے یہ کامیاب ہو، کیونکہ یہ واقعی بحران ہے، ڈیڈ لاک ہے، اور ڈیڈ لاک کی صورت میں مزید بحران جو ہے وہ جنم لے رہا ہے۔ اللہ کرے کہ تمام سیاسی جماعتیں بیٹھیں، آپ کے ساتھ مل بیٹھ کر بات کریں اور کسی ایک نقطے پر اکتفا کر لیں۔ تو اب جاتے جاتے یہ بتائیں کہ 14 مئی تو آن کھڑا ہوا، رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں تو جتنا مرضی زور لگا لیں، 14 کو تو پنجاب کا انتخاب نہیں ہو رہا، آگے رہ جاتا ہے اکتوبر۔ تو کوئی بیچ کی راہ نکلے گی کہ ایک ہی دن انتخاب ہو، اکتوبر سے پہلے اور مئی کے بعد؟ یہی ایک ممکنہ حل ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو مختصر بات کر لوں کہ اگر فرض کرے سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق، پی ٹی آئی کے خواہش کے مطابق، صدر پاکستان کے متعین کردہ تاریخ کے مطابق الیکشن ہو، اس کے نتائج کوئی قبول بھی نہیں کرے گا، مسائل میں اضافے، انتشار اور مزید فساد کا باعث بنے گا، اس کا ادراک سب کو ہے۔ لیکن اگر پی ڈی ایم کی مرضی کے مطابق الیکشن ہو، وہ بھی مسائل کا حل نہیں ہے۔ اس لیے میں پھر کہوں گا کہ دونوں کو اپنے اپنے ریڈ لکیر پر کڑے رہنے کی بجائے اپنے لکیر سے ذرا پیچھے ہٹنا پڑے گا، تب مسائل کا حل نکل سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے موقع پہ کڑے ہیں، دوسرا اپنے موقع پر، تو یہ پاکستان کیسے آگے چلے گا؟ اللہ کا حکم تبدیل نہیں ہو سکتا ہے۔ باقی سیاست بنیادی طور پر ہے ہی خواہشات کا اور امیدوں کا، لیکن سیاست نام بھی ہے دوسروں کو بھی سننے کا، سپیس دینے کا۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ جناب سراج الحق صاحب، آپ نے خصوصی طور پر ہمارے لیے آج وقت نکالا، نیک خواہشات آپ کے لیے۔
नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर सी ब्रेक का। वापस आते हैं तो इस मौजू को समेटते हैं कि आगे क्या राह निकल सकती है और क्या इसके रास्ते में हर्डल्स हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर फ़ंड्स जारी करने का आज आखिरी दिन था। पंजाब में इंतखाबात के लिए मरकज़ी बैंक ने ये फ़ंड्स जारी करने थे। कल इन्होंने रिपोर्ट भी जमा करवानी है सुप्रीम कोर्ट में। जो कायम मुकाम गवर्नर हैं स्टेट बैंक की, उन्होंने तो ये बयान दिया है कि इख्तियार बैंक के पास नहीं है, मुख्तस हम कर सकते हैं मगर इजरा का इख्तियार नहीं है। ये सीमा कामिल साहिबा से मनसूब बयान है जो बैनुल अक़वामी नशरियाती इदारे पे मैं पढ़ रहा था। तो आज इत्तला मिली कि रोक दिया है वफाकी काबीना ने, मालियाती बिल जो है वो लाने का फ़ैसला किया गया है। तो शामी साहब, अगर ये फ़ंड्स जारी नहीं होते तो कल क्या सूरत हाल होगी, क्या रिपोर्ट जमा कराई जाएगी, और फिर अगर इलेक्शन कमीशन या स्टेट बैंक को क्या नाअहली या तौहीन अदालत भुगतना पड़ेगी? देखें, ये एक पेचीदा मामला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो फंड्स फराहम करने का हुक्म दिया है उसमें ये लिखा हुआ है कि ये फंड स्टेट बैंक दे दे और उसके बाद फिर कौमी असम्बली से इसकी मंजूरी ले ली जाए या पार्लियामेंट से। तो इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट भी समझ रही है कि पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर ये फंड्स का इजरा नहीं हो सकता। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि पार्लियामेंट जो है अगर ये मंजूरी ना दे बाद में तो फिर, और स्टेट बैंक वो फंड्स जारी कर दे, फिर क्या होगा? फिर उस सूरत में राना सनाद साहब का एक बयान है कि ये जिन अफसरान ने फिर ये 21 अरब की अदायगी की वो सारी ज़िंदगी रिकवरियाँ भुगतते रहेंगे। ये तो राना साहब की एक ख्वाहिश है ना। फिर वो ये भी कह रहे हैं जितना मर्जी जोर लगा लें 14 मई को इंतखाब नहीं होगा। ये तो खुला जवाब है। और तो उनकी सियासी राय है ना, उससे मामला इस वक्त ज़ेर बहस नहीं है। ज़ेर बहस मामला ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, अब वफाकी काबीना के पास मामला गया है, वो फिर असम्बली में भेज देगी, असम्बली उसको मुस्तरद कर सकती है। फिर अब सवाल ये है कि अगर मनी बिल है और असम्बली काबीना के भेजे हुए बिल को मुस्तरद कर दे तो काबीना की क्या हैसियत बाकी रहेगी? काबीना की क्या हैसियत रह जाएगी? सही कह रहे हैं। कई पेचीदगियां वाक़ हो गई हैं और हो रही हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपने तौर पर इक़दाम किया तो उसका नतीजा मज़ीद ख़राबी की सूरत में जाएगा। तो कल तक वाज़े हो जाएगा जब रिपोर्ट जमा करवाएंगे सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और स्टेट बैंक के नुमाइंदे। क्योंकि पार्लियामेंट अपने हक पर इसरार कर रही है कि हमारी मर्जी के बगैर फंड्स जारी नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आप इलेक्शन को रोक नहीं सकते, उसके लिए फंड्स जारी करें। देखिए, एक तरफ तो मामला ये है कि अगर पार्लियामेंट किसी वक्त भी ये मौक़िफ़ इख्तियार कर ले या काबीना ये मौक़िफ़ इख्तियार कर ले कि हम फंड्स जारी नहीं कर सकते, इसका मतलब फिर इलेक्शन मुलतवी होता रहेगा। और दूसरी तरफ ये भी है कि अगर पार्लियामेंट की मंजूरी ना हो और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर फंड्स जारी होने शुरू हो जाएं तो फिर पार्लियामेंट के हक का क्या बनेगा, उसके इख्तियार का क्या बनेगा? सही। जावेद हुसैन साहब है हमारे साथ, ये एक नुमाइंदे बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। तो इसमें मेरा ख्याल है कि फरीकैन को थोड़ा तहम्मुल से काम लेते हुए रास्ता निकालना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की बात जो है बहरहाल उसकी अपनी अहमियत है, लेकिन असेंबली ये गौर कर ले कि अगर सुप्रीम कोर्ट एक बात पर डट जाती है तो उसके पास तो कार्रवाई का इख्तियार है जो असेंबली के पास नहीं है। सही। असेंबली तो जो बिल बनाएगी उस पर भी सदर साहब बैठ जाएंगे, और फिर उस पर अमल नहीं हो सकेगा फौरी तौर पर। सही। अच्छा जावेद, आज क्या फैसला फिर सरकार ने किया और इसका हल क्या है हुकूमत के पास, क्योंकि कल तो रिपोर्ट हर हाल में जमा करवानी है? जी बिल्कुल, इस हवाले से जो वफाकी काबीना है उन्होंने आज फिर मामला जो है वो पार्लियामान पर छोड़ दिया है और कौमी असम्बली से इस हवाले से ये कहा गया है कि इसकी राय ली जाएगी और कौमी असम्बली ही इस पर फैसला करेगी कि फंड्स रिलीज किए जाने हैं या नहीं किए जाने। इस हवाले से जो वजारत खजाना की जानिब से जो समरी तैयार की गई थी उसमें क्लब किया गया था, जो कि कायमा कमेटी कौमी असम्बली के खजाना से मुतालिक है, उन्होंने आज जो सिफारिशात दी हैं इस मनी बिल पर, वो तमाम सिफारिशात को क्लब करके आज इस काबीना इजलास में लाया गया और वहां पर यह फैसला किया गया कि अब इसे
ریفر کر دیا جائے قومی اسمبلی میں, جہاں پر اس کا فیصلہ کیا جائے. اور اسی وفاقی کابینہ کے اجلاس میں جو کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا, اس میں اسٹیٹ بینک کو براہ راست جو ہے وہ فنڈ کرنے سے جو ہے وہ وفاقی کابینہ نے روک دیا ہے. اور اس سلسلے میں یہ کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ سے رائے لینے کے بعد اب اس پہ فیصلہ ہوگا, جو کہ 21 ارب روپے جاری ہونے ہیں. اس حوالے سے جو فیصلہ ہوا ہے اس پر وفاقی وزیر برائے جو قانون ہیں سینیٹر اعظم رضی طارڑ, ان سے ہماری جو گفتگو ہوئی ہے, انہوں نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 84 کے تحت جو بھی سپلیمنٹری بجٹ ہے اس کی منظوری کا اختیار قومی اسمبلی کو ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بڑی رقم ہے, آج اس کی منظوری دی جاتی ہے تو اس کا حساب سرکاری ملازمین تو نہیں دیں گے, تو قومی اسمبلی کی اجازت کے بغیر اس رقم کی منظوری بہت شکریہ جاوید. اچھا سر, وفاقی وزیر قانون نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ تو اس کے حق میں ہے حق میں. اچھا, کہ فنڈ جاری کیا جائے. لطیف کھوسا صاحب کی رائے سنیے اس معاملے پہ. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کل فنڈز نہ جاری ہوئے تو سب سے پہلے تو توہین عدالت کا معاملہ یہ جو الیکشن کمیشن کا نمائندہ اور اسٹیٹ بینک کا نمائندہ ہوگا اس پہ لگے گی, اور پھر جب وہ یہ بتائیں گے کہ کس کے کہنے پہ انہوں نے یہ جاری نہیں کیے, اسٹیٹ بینک اس پہ کیسے لگے گی الیکشن کمیشن کے نمائندے. یہ لطیف کھوسا صاحب کہہ رہے ہیں. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ وزارت خزانہ, اور اس سے بعد یہ معاملہ لیڈ کرتا ہوا وزیر اعظم تک جائے گا, نااہلی کا اور توہین عدالت کا. شامی صاحب, ان کو تو پکوڑے تلنے ہیں نا. چلیں مجھے پھر بریک پکوڑے تلیں. بات اصل میں یہ ہے کہ بھائی سپریم کورٹ جو ہے اس کا حکم, یہی تو نقطہ بار بار یہ عرض کیا جاتا رہا کہ فل کورٹ بنا دیجئے, وہ اس سارے معاملات کا جائزہ لے کے کوئی واضح لائحہ عمل اختیار کر لے, تکنیکی بنیادوں پر فیصلے نہ کیجئے. مگر تکنیکی بنیاد کو اگر آپ بنائیں گے بیس, تو پھر تو سپریم کورٹ جو ہے اس کی بات تو ماننی پڑے گی, وگرنہ پیچیدگی در پیچیدگی ہوگی اور پورا جو نظام ہے اس میں زلزلہ برپا ہو جائے گا. چلیے ایک بریک لے رہا ہوں میں ناظرین, بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں دیگر موضوعات کے ساتھ, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین خوش آمدید. اور انتہائی افسوسناک خبر ملی چند روز پہلے جب مفتی عبدالشکور صاحب وفاقی وزیر ایک المناک حادثے کی نظر ہوئے اور جاں بحق ہوئے. وفاقی وزیر مذہبی امور, ایک درویش جمیعت علماء اسلام کے رہنما, بڑے درویش سفتاج, اس کا وزیر اعظم بھی میں سن رہا تھا. کچے مکان میں رہتا ہوں, جی اب بھی کچے مکان میں رہتا ہوں, مسجد کے حجرے میں جا کے سوتے تھے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اس زمین کا حسن ہے اور جن کی وجہ سے یہ سارا نظام جو ہے چل رہا ہے. مفتی صاحب کو اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے. اسلام آباد میں ایک تیز رفتار گاڑی نے ٹکر ماری ان کی گاڑی کو. اب دیکھیں یہ جو حادثے ہیں, کاش یہ حادثہ کسی کی آنکھیں کھول دے. ہزاروں لوگ ہر سال لقمہ اجل بنتے ہیں, ہزاروں اپاہج ہو جاتے ہیں, نہ کوئی قواعد ٹریفک کے نافذ ہوتے ہیں, نہ کوئی سڑکوں کی حالت دیکھتا ہے. ہر عید پہ, چھوٹی بڑی عید یا تعطیلات کے بعد, اور ویسے بھی معمول کے مطابق بھی ریسکیو 1122 ایک ڈیٹا جاری کرتا ہے جو ہم عید کے بعد بھی جاری کریں گے. اس میں المناک حادثات کی ریکارڈ بنتا ہے ہر سال کے, ہزاروں حادثات جس میں سینکڑوں افراد جان. نہ کوئی سپریم کورٹ سے وہ نوٹس لیتی ہے, نہ وفاقی حکومت کے کان پہ جوں لکھتی ہے, نہ صوبائی حکومتیں توجہ کرتی ہیں. سر یہ مفتی صاحب آپ کو یاد ہے بائک موٹر سائیکل سے سواری سے اور ایک کچے مکان سے, اور بچے اپنے کی قمیض کے ٹانکے لگے ہوئے دیکھے ہم نے وہاں پہ کیسے اس کو کرتا سیا گیا, اور جب حج کے انتظامات کیے, اور پھر یہ دیکھیں اور لوگوں کو پیسے واپس یہ دیکھیں وفاقی وزیر, لوگوں نے دعائیں دیں. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ وفاقی وزیر ہیں اور اسلام آباد میں ہیں, سرکار کی گاڑی انہیں ملی ہوئی ہے, اور نہ آگے کو پروٹوکول ہے نہ پیچھے پروٹوکول ہے. ادر وے اراؤنڈ دیکھیں ہمارے جو روایتی وزراء اکرام ہیں, ان کے پروٹوکالز, ان کا سٹاف, ایک لمبا چوڑا سلسلہ ان کا ہوتا ہے, چاہے وہ موٹر سے گزر رہے ہوں. یہ واقعی ایک مثال تھے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. آج کوئی جھنجھوڑ تو دے ہمارے حکمرانوں کو, کوئی ٹریفک کے معاملات تو دیکھیں. ڈاکو دہشت گرد پھر رہے ہیں سڑکوں پر, اتنے لوگ دہشت گردی میں نہیں مرے اور اگر یہ جتنے یہاں ٹریفک کے حادثوں میں مرتے ہیں. یہ بات درست ہے. اور یہ اگر صورتحال اسلام آباد جیسے شہر میں وفاقی دارالحکومت میں ہے تو اندازہ کیجئے پھر لاہور کراچی میں کیا ہوتا ہوگا. دن برا حال ہے. ایک ایک موٹر سائیکل پہ 5-5 بندے چڑھے ہوئے ہیں اور دن رات لوگ مرتے ہیں, اور کسی ہسپتال جا کے دیکھ کے بھرے پڑے ہیں, اپاہج ہو جاتے ہیں لوگ, ہیڈ انجریز ہوتی ہیں, کوئی نوٹس نہیں لیتا. صحیح کہہ رہے ہیں. اور سر اس سلسلے میں اب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن نا کار خیر کے لیے بھی
اب یہ کار خیر کے لیے تو ہے. میں دیکھ رہا تھا علی زیدی جو ہیں ان کو پتہ نہیں ہے, جو پی ٹی آئی کے رہنما ہے سندھ کے, ان کو یعنی ایک پتہ نہیں ایک پرانا جھگڑا کسی کا ذاتی اس میں گرفتار کر لیا گیا لین دین. وہ کہتے اس وقت پاکستان میں ہی تھا. آیا جس طرح سے گرفتار کیا گیا وہ بڑی عجیب بات, وہ بھی عجیب بات ہے. یعنی جو مقدمہ بنا ہے وہ عجیب بات ہے. ایک پرائیویٹ کمپلینٹ ہے اور یہ سلوک رمضان کے مہینے میں ہو رہا ہے. پتہ نہیں ہمیں تو خدا خوفی نہیں ہے, ہمیں خدا کا عذاب جو ہے اس کو دعوت دینے پر کیوں تلے بیٹھے ہیں. اس طرح کا سلوک اس طرح کے لوگوں کے ساتھ, یعنی آخر بڑے لیڈر ہیں, بڑی توقیر ہے ان کی, اور یہ جناب یہاں درگت منائی جا رہی ہے. ابھی میرے پاس اعجاز الحق صاحب آئے, اینٹی کرپشن کا محکمہ پنجاب کا ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے, برسوں پرانے کوئی ان کی کمپنی کے قصے نکال کے بیٹھا ہوا ہے. اوہو, وہ سب مجھے یاد آ گیا, وہ تو ہمارے سائیں بزدار کے پیچھے بھی نیب حرکت میں. تو سائیں بزدار نے تو کچھ دیکھو بھائی وزیر اعلیٰ رہے ہیں تو کچھ گاجریں کھائی ہوں گی, پیٹ میں درد ہوگا, یہ تو نہ بیچارے ہیوں میں نہ شیوں میں. اچھا, اور اعجاز الحق صاحب سے بہتر کون جانتا ہے کہ اگر ان کے خلاف یہ کارروائی یا تحقیقات ہو رہی ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے, ان سے بہتر کون جانتا ہے. وہ ان کو پتہ ہے, پتہ ہے, بس ٹھیک پی ہے. ٹی آئی میں چلے گئے. اچھا, پتہ نہیں, میں تو یہ نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں وہ تو تھک اینڈ تھن میں. اور وہ پھر بزدار صاحب جو ہے ان کے ساتھ بھی معاملہ جو ہے چلیے قانون کے میں مطابق جانے سے پہلے یہ عرض کر رہا تھا کہ سر کار خیر کے لیے بڑی اپیل. دیکھیں کار خیر تو جو شوکت خانم اسپتال ہے کراچی میں, وہ اب تکمیل کے آخری مراحل میں ہے. کتنے ارب روپے درکار ہیں ان کو؟ 39 ارب میرے خیال چاہیے ابھی. 39 ارب درکار ہیں, اور یہ دسمبر تک اور سارا پھر اس کے بعد کام شروع کر دے گا. ادھر آپ دیکھ لیجئے ہماری قوت فاؤنڈیشن ہے, وہ اس کی خدمات دیکھ لیجئے, لوگوں کے لیے سہولتیں فراہم کر رہی ہے. پھر ہماری کاروان علم فاؤنڈیشن ہے, وہ غریب بچوں کو, کم آمدنی والے بچوں کو, مستحق جو بچے ہیں, جو ان کو دے رہی ہے, وظائف دے رہی ہے. اور تعلیم, اور عالمین اکیڈمی ہمارے جو ضیاء النقشبندی, وہ یہ جو کم وسیلہ بچے ہیں ان کے لیے بڑا واقعی یہ چیزیں تو وہ ہیں سر جو میں نے خود دیکھی جا کے یہاں شوکت خانم مقابلے کے امتحان میں بیٹھے ہیں. ہاں جی, وہ بچے پاس ہو رہے ہیں. اچھا سر, یہ جو آپ نے شوکت خانم کا ذکر کیا, اور ایک الہجرہ سکول ہے بلوچستان میں, زیارت میں غریب بچے میرٹ کی بنیاد پر ہر ضلع سے چنے جاتے ہیں, ان کو تعلیم دی جاتی ہے, ڈاکٹر بن گئے, انجینئر بن گئے. یہ وہ ادارے, اور ثاقب صاحب ہے لندن میں رہتے, وہ اس کام پہ لگے ہوئے. یہ وہ ادارے ہیں جو واقعی مثال انپریسیڈنٹلی یہ خیال رکھ رہے ہیں مستحق طبقے کا. اور یہاں جہاں شوکت خانم کا ذکر ہو رہا ہے, کئی ایک لوگ سرگرم عمل ہوتے ہیں, لیکن خواجہ نذیر صاحب لاہور سے کمال محنت سے شوکت خانم کے پروجیکٹ کے لیے, تو ظاہر ہے شوکت خانم نے تو پھر دیکھ لیجئے دنیا بدل دی, پاکستان کا منظر بدل دیا. چلیے سر, اب وزیر اعظم دے دیا, لیڈر دے دیا, ختم ہو گیا سر وقت. کل دیکھتے ہیں کل کیا ملتا ہے ہمیں سیاسی منظرنامے سے. کب تک لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.